اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والقرآن الرشید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اور اس بات سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی احباب توجہ کرتے ہوئے آقا نامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کے ہدیہ عقیدت کے طور پر درود و سلام پیش کیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر سامع ذی شام اللہ پاک کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر قبلہ آل نبی اولاد علی فخر السادات اجتماعات لائق صد احترام مقرر شیری بیان حضرت علامہ مولانا پیر سید آل حسین شاہ صاحب زیدہ شرف آپ کی زیر صدارت، اور فخر السادات آل نبی اولاد علی محترم المقام عزت مآب جناب قبلہ پیر طریقت صوفی احمد حسین شاہ صاحب زیدہ شرفو کی زیر قیادت یہاں پہ بیٹھ کر ذکر حسین کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ چونکہ طبیعت کی وجہ سے شاید میں زیادہ دیر آپ سے لب کشائی نہ کر پاؤں، تو جتنا بھی وقت میں نے پڑھنا ہے آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ یہ سوتے ہو کو بھی جگا دیتا ہے۔ تو راکب اس لیے شاعر کہتا ہے راکب دوش مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اے انہی کے دم سے یہ روشنی کشفت دجا بجمالہ۔ آپ ہر شعر پہ سبحان اللہ کہا کریں نا، تو کتنی پیاری باتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے راکب دوش مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اے انہی کے دم سے یہ روشنی کشفت دجا جمال ہی، پھر کرم یہ ہو گیا کہ نانا نبی بابا علی فاطمہ حسنت جمیع خصال ہی۔ اب کوئی بولے نہ بولے اس کی مرضی ہے ان کے در کے گدا شاہ و ولی صلو علیہ وآلہ۔ سامنے ذیت شاہ میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، سورۃ الشعراء کی پارہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ میرا پاک پروردگار ہے، سونے کا قلب اطہر ہے، میں اپنے مصطفیٰ کریم کی شان پر کیوں نہ قربان جاؤں۔ اس کائنات میں بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں، کسی کو صحیفے ملے ہیں، کسی کو کتابیں ملی ہیں۔ جن کو صحیفے ملے ہیں وہ جبریل نے لا کے دی ہیں، جن کو کتابیں ملی ہیں انہیں اللہ نے خود عطا فرمائی ہے۔ کسی کو طور پہ ملی ہے، کسی کے پاس جبریل آئے ہیں۔ سامنے ذیت شام میں قربان جاؤں اپنے محمد مصطفیٰ جو اس بیت پاک کے اندر پہلی کلی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس گلشن کے پہلے پھول ہے، جو اس گلشن کے پہلے مالی ہے، جس سے یہ سارا گلشن سیراب ہے۔ وہ میرے آقا کی شان دیکھو، اس پنجن پاک کا جو پہلے گھرانے کی پہلی ہستی ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، احمد مصطفیٰ ہے۔ اب سنیے تو صحیح، شان نبی تشریف لائے ہیں، صحیفے بھی ملے ہیں، کسی کے پاس جبریل آئے ہیں، کسی کو اللہ نے طور پہ بلا کے کتاب دی ہے،
किसी को 40 दिन ठहराया है, किसी को अल्लाह पाक ने एक बार की भी दे दी है। लेकिन आमना के लाल की बात आई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम ये किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मोहम्मद मुस्तफा को भेजा है, मुस्तफा को किताब देने की बारी आई है, ना अल्लाह ने एक बार की में दी है, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्तबा में दी है, और ना ही अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील जाके तू दे आ। हाँ, जिब्रील आया जरूर है, लेकिन कोई नबी एक बार की में ले आया। किसी को जिब्रील ने आके कहा यही तुम्हारा निसाब है, यही कौम का निसाब है, ये पकड़ो, इससे दीन की खिदमत करते जाओ, तौहीद बुलंद करते रहो, अपनी रिसालत बयान करते रहो, अहकामात दीन बयान करते जाओ, अहकामात दुनियावी बयान करते जाओ, तिजारत के मामला बयान करते जाओ, दुनियावी मामला बयान करते जाओ, अरे रहन सहन के मामला बयान करते जाओ। लेकिन आमना के लाल की बात आती है, यकबारगी में कुरान नहीं मिलता है, बल्कि जहां जहां मोहम्मद जाते हैं वहां वहां कुरान आ जाता है। अब देखिए तो सही, नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल है, लेकिन जिब्रील पास आए हैं 10 मरतबा। 1000 साल की उम्र में जिब्रील आए हैं 10 मरतबा। नूह की उम्र 1450 साल है या 1050 साल है, जिब्रील आए हैं नूह के पास 50 मरतबा। मूसा की उम्र 600 साल है, जिब्रील आए हैं 400 मरतबा। इब्राहिम की उम्र 170 साल है, जिब्राइल आए हैं उनके पास 70 मरतबा। सामने सीरत शब्द और करना, ईसा के पास आए हैं 20 मरतबा। अरे जिनकी उम्र 400 साल हो, 600 साल हो, जिनकी उम्र 1000 साल हो, जिसकी उम्र 1400 साल हो, उनमें से किसी के पास जिब्रील 10 मरतबा, किसी के पास 20 मरतबा, किसी के पास 70 मरतबा, किसी के पास 50 मरतबा। और जिस मोहम्मद की उम्र 63 साल है, उसके पास जिब्रील आ रहा है 24,000 मरतबा। मेरे आका के गुलामों जरा सुनना, मैं नबी पाक का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इस जिक्र से आगे सारे फैजान जारी होते हैं। जिक्र हुसैन भी यहीं से शुरू होता है, जिक्र फातिमा भी यहीं से शुरू होता है, जिक्र अली भी यहीं से शुरू होता है। और पहले मैं मुस्तफा की शान बयान करता चलूं। मेरे मुस्तफा का स्टेटस ये है, अल्लाह फरमाता है सारे नबियों को किताबें सहीफे हाथों में मिले हैं, सारे नबियों को सहीफे किताबें हाथों में मिले हैं। लेकिन बारी जब मेरे मुस्तफा की आई, फरमाया मन काना कुल मन काना अदुवली जिब्रील फइन्नहु नज़लहु अला कल्बिका। अल्लाह फरमाता है हमने महबूब कायनात आपको कुरान हाथों में नहीं दिया, हमने जिब्रील को कहा इस कुरान को जब पे लेके जाना है, मेरे मोहम्मद के कल पे लेकर जाना है। तो पता लगा जिनको किताबें हाथों में मिलती हैं, सहीफे हाथों में मिलते हैं, वो खलीलुल्लाह बनते हैं या कलीमुल्लाह बनते हैं या नजीउल्लाह बनते हैं या समीउल्लाह बनते हैं या रूहुल्लाह बनते हैं। और कुरान जिसके कल पे उतरे वो हबीबुल्लाह मोहम्मद मुस्तफा बनते हैं। नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, और ये मेरे मुस्तफा का स्टेटस है, सिर्फ अहले बैत का जिक्र बुलंद नहीं है, मेरे मुस्तफा का भी जिक्र बुलंद है। और मेरे मुस्तफा के जिक्र की बुलंदी की वजह से अल्लाह ने आल का जिक्र भी बुलंद कर दिया है। अल्लाह खालिक अलम जज़ल, तूने अपने महबूब का जिक्र कितना बुलंद किया है। फरमाया मेरे कुरान के पास आ जा, मेरा कुरान तुझे बता देगा मैंने अपने मोहम्मद का जिक्र कितना बुलंद किया है। ए कुरान मैं तेरा सहारा लेना चाहता हूँ, ए कुरान मुझे बता तो सही, मुझे बता तो सही, अल्लाह ने मेरे महबूब का जिक्र कितना बुलंद किया है। कुरान कहता है ओ कमलिया, मेरे पास आने के लिए तेरे तहारा जरूरी है, तेरा पाक होना जरूरी है, तेरा तहारत होना जरूरी है, तेरा हसद से पाक होना जरूरी है, तेरा तहारत करना जरूरी है, तेरे कपड़े पाक होना जरूरी है, तेरी जुबान पाक होना जरूरी है। मुझे क्या करना पड़ेगा? वो कहता है अगर गुस्ल करना है तो पहले गुस्ल कर ले, अगर पाक है गुस्ल की जरूरत नहीं और बेवुजू है तो फरमाया वुजू कर ले, क्योंकि मैं वो किताब हूँ। कुरान तो कौन सी किताब है? उसने कहा मैं शायर की लिखी हुई किताब नहीं हूँ, मैं किसी राइटर की लिखी हुई किताब नहीं हूँ कि जिसका दिल चाहे लेट के पढ़ ले, बेवुजू पढ़ ले, गुस्ल की हालत में पढ़ ले, अरे गंदे मंदे हाथों से पढ़ ले। ना 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 ना, मैं वो किताब हूँ। ए कुरान तेरा स्टेटस क्या है? ए कुरान तेरा म्यार क्या है? ए कुरान तेरा मुकाम क्या है? कुरान कहता है मेरा स्टेटस ये है, ला यमस्सुहु इल्ला मुतहहरुन, मुझे हर बंदा हाथ नहीं लगा सकता। दुनिया की हर किताब को गंदे मंदे पढ़ सकते हो, अरे जनाबत की हालत में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं वो कुरान हूँ जिसे सिर्फ वही पढ़ सकता है जो तहारत याफ्ता है, जो पाक और साफ है, जो पाक है वही पढ़ सकता है। ए कुरान तुझे पाक को पढ़ो, तुझे क्यों इस तरह तेरा स्टेटस इतना क्यों है, तेरा मुकाम इतना क्यों है? अब सुना नबी पाक का कलमा पढ़ने वाला, कुरान कहता है मैं इसलिए पाक हूँ, मुझे कोई गंदा बंदा हाथ नहीं लगा सकता, बेवुजू वाला हाथ नहीं लगा सकता, जनाबत वाला हाथ नहीं लगा सकता। अरे कुरान क्यों नहीं लगा सकता? कुरान कहता
تو تجھے پتہ نہیں ہے تیری عقل گھاس چرنے گئی ہے, تجھے پتہ نہیں میں کہاں سے آیا ہوں, مجھے لے کر کون آیا ہے, میں کس کے اوپر آیا ہوں, اے قرآن بتا تو صحیح تجھے کون لے کر آیا. سورۃ الشعراء میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, مجھے نازل کرنے والا رب العالمین ہے, اور جو لے کر آ رہا ہے نازلہ بروح الامین ہے, مجھے لانے والا روح الامین ہے, اور جس کے قلب پر میں اتری ہوں وہ محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. فرمایا کہ جس نے بھیجا ہے وہ بھی پاک ہے, جو لا رہا ہے وہ بھی پاک ہے, جس کے قلب پہ اتر رہی ہوں وہ بھی پاک ہے. جب یہ ہستیاں پاک ہیں تو یہ کتاب تمہیں بتا رہی ہے کہ جب بھیجنے والا پاک ہے, لانے والا بھی پاک ہے, جس پہ اتر رہی ہوں وہ بھی پاک ہے, تو پھر اس کتاب کے پاک ہونے میں شک کیسا, جیسے وہ بھی پاک ہے رب کے محبوب کا یہ کلام بھی پاک و صاف ہے. آپ سنیے اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل, اے نبی آپ فرما دیے, اے نبی آپ فرما دیے اللہ تو نے کتنا ذکر بلند کیا ہے. پہلے یہ بتا کہ میں آیت کی طرف جلدی سے آنے لگا ہوں, نبی پاک کا کلام پڑھنے والا ہوں. اے قرآن بتا اللہ میرے محبوب کے کتنا قریب ہے. اللہ فرماتا ہے سامنے جتشم میں تقریر کر رہا ہوں, ابھی اگر حیدری صاحب نے چہرہ نیچے کر لیا ہے, مجھے سمجھ آتی ہے کیا چاہتے ہیں, لیکن میں نے وہ رات سے پہلے کام نہیں کرنا. ادھے بندے راتی میری مسیطیں ہونے لے, اس وجہ سے شہادت میں نے رات کو پڑھنی ہے. اب میں شان اہل بیت پڑھوں گا, توجہ کرنا میری تقریر میں کوئی پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے, کوئی منہ نیچے بھی کر سکتا ہے, کوئی موبائل بھی چلا سکتا ہے, لیکن میرے محبوب کا شان کیا ہے, میرے محبوب کا سٹیٹس کیا ہے. ارے بڑے سے بڑا پیر بھی بیٹھا ہونا تو بندہ دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے, پیچھے مڑ کے آنے والے کو دیکھ سکتا ہے, لیکن میرے محبوب کا سٹیٹس یہ ہے. قرآن میرے اللہ نے میرے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند کیا, قطنا رات تکلبا وجی کا فیصلہ. ارے میرا محبوب جب مدینے میں ارے نماز ظہر میں کھڑا ہوتے ہیں مسجد ذو قبلتین کے اندر, میرے محمد مصطفیٰ تیسری رکعت میں جب آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں, اور کبھی سامنے بیت المقدس کے گنبد کو محراب کو دیکھتے ہیں, کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں, کبھی محراب کو دیکھتے ہیں, تو رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. محبوب یہ نہ سمجھنا تو بار بار مجھے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور تیرا رب کہیں اور متوجہ ہے. نا نا نا, ہم تو تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں, تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے, جتنی مرتبہ بھی تو نے آسمان پہ چہرہ اٹھا کے دیکھا ہے, مسلسل برابر تیرے رب نے تیرے چہرے کو دیکھا ہے. مسلسل تیرے رب نے تیرے چہرے کو دیکھا ہے. جب مسلسل رب چہرے کو دیکھتا ہے اور پھر یہی چہرہ قرآن میں والضحیٰ بن کے آ جاتا ہے. سامنے زیتشم اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا قل, اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم, میں تم سے اس پر علیہ اجرا کوئی اجر طلب نہیں کرتا. اللہ کے محبوب کن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب آپ فرما دیجئے, اپنے محبوب کو وسیلہ بنا کر خطاب کروا رہے ہیں. محبوب ان کافروں کو کہہ دو کہ مجھے تمہارے اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی دولت نہیں چاہیے, مجھے کوئی جاہو مرتبہ نہیں چاہیے, جاہو جلال نہیں چاہیے, مرتبہ نہیں چاہیے, منصب نہیں چاہیے, سونا نہیں چاہیے, چاندی نہیں چاہیے, پھر کیا چاہیے. فرمایا ان سے کہو اگر کچھ دے سکتے ہیں الا المودۃ فی القربى, اگر کچھ دے سکتے ہیں تو میری اہل بیت سے محبت کرنا. اب توجہ کرنا, انشاءاللہ اتنی بات تو ڈائریکٹ بھی ان کفار سے کہہ سکتا تھا کہ میرا محبوب تم سے کچھ نہیں مانگتا, اگر میرے محبوب کو کچھ دینا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا. اللہ تو ڈائریکٹ کیوں نہیں کر رہا, اپنے محبوب سے کیوں کہلوا رہا ہے. فرمایا سن لے کملے, تجھے سمجھ نہیں آئی میں اپنے محبوب سے کیوں کہلوا رہا ہوں, تو سمجھتا میں نے نہیں کہا. ارے تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن کو سمجھا ہوتا تو تجھے سمجھ آ جاتی کہ یہاں پر بھی اگر میرا محبوب بول رہا ہے تو یہ نہیں سمجھ کہ وہ رب کی بات بول رہا ہے. ارے تو کہتا ہے میں نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا, ارے میرے محبوب کا کہنا ہی میرا کہنا ہے. یا اللہ وہ کیسے کہا, تو نے قرآن نہیں پڑھا, میں نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ارے میرا محبوب تو بولتا ہی تب ہے جب رب چاہتا ہے. اب سنیے, میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر اپنے قرابت والوں کی مودت طلب کرتا ہوں. اب سنیے, محبت نہیں فرمایا, اس جملے کو ضائع نہ کرنا, محبت نہیں فرمایا, مودت فرمایا. اب توجہ کرنا, اللہ نے فرمایا المودۃ فی القربى, مودت کرنا, محبت نہیں کرنا. بھئی محبت کیوں نہیں کرنا, محبت کی 7 قسمیں ہیں. ایک ہے فردیہ, ایک ہے فطریہ, ایک جبلیہ, ایک شہوانیہ, ایک شاکلہ, ایک مصلیحت و منفیت, ایک روحیہ ہے, ایک قدری ہے. یہ ساری محبتیں مل جائیں تو ان جب محبتوں کی ڈیفینیشن پڑھو, کوئی محبت ہوتی ہے اپنے نفس کی لالچ کی وجہ سے, کوئی ہوتی ہے اولاد کی محبت کی وجہ سے, کوئی ہوتی ہے نفس کی محبت کی وجہ سے, کوئی ہوتی ہے فطری طور پہ, اور کوئی ہوتی ہے کسی کے احسان کے بدلے, کوئی ہوتی ہے کسی کے
बुराई छोड़ने के बदले, कोई होती है रूह के तल्लुक की वजह से। अरे ये सारी मोहब्बतें या तो मतलब से होती है या किसी वजह से होती है। अल्लाह ने फरमाया है हम नहीं चाहते कोई हुसैन से मोहब्बत मतलब से करे या किसी वजह से करे, हम चाहते हैं हुसैन से जब भी कोई करे मोहब्बत ना करे, मवद्दत करे। या अल्लाह मोहब्बत क्या है, मवद्दत क्या है? फरमाया मोहब्बत जो है वो वजह से होती है, मवद्दत बगैर किसी वजह के होती है। अब मोहब्बत क्या है और मवद्दत क्या है? वे रूहुल बयान लिखते हैं मोहब्बत मिलाने कल्ब का नाम है, मिलानुल कल्बी फी ज़ातिही। मोहब्बत जो है मिलाने कल्ब का नाम है। जब दिल किसी चीज की तरफ माइल होता है फिर मोहब्बत होती है। अब जुमले को सुनना, दिल किसी चीज की तरफ माइल हो, और दिल कब माइल होगा? जब आंखों ने किसी चीज को देखा होगा। जब आंखों ने किसी चीज को देखा होगा फिर दिल उसकी तरफ माइल होगा। दिल को पसंद आ जाए तो फिर मोहब्बत हो जाती है। अब रब जानता था ना, अभी सहाबा के बीच में तो हुसैन मौजूद है, ये तो देख रहे हैं, इनको तो ये तो देख रहे हैं, इनको तो मोहब्बत हो जाएगी। अब जो बाद में आएंगे जिन्होंने हुसैन को देखा नहीं होगा, अब तो वो जो है ना सबकी। अब गौर करे जरा, अगर मैं कहता मोहब्बत करो तो मोहब्बत है मिलाने कल्ब का नाम, मोहब्बत है मिलाने कल्ब का नाम, तो मोहब्बत मिलाने कल्ब का नाम है। और मिलान होता है देखकर, तो मिलान होता है देखकर। हुसैन आज मौजूद है, कल नहीं होंगे, तो जिन्होंने देखा है वो तो मोहब्बत कर लेंगे, जो बाद में आएंगे, जो बाद में आएंगे जिन्होंने हुसैन को देखा नहीं, वो कैसे मोहब्बत करेंगे? अल्लाह ने फरमाया इसलिए मैंने मोहब्बत का लफ्ज नहीं कहा, क्योंकि मोहब्बत का लफ्ज हुसैन के लिए हल्का था। मोहब्बत का लफ्ज हुसैन के लिए हल्का था, ये हल्का था, जिसने देखना था उसी को मोहब्बत होनी थी। अब मोहब्बत का लफ्ज जो है हुसैन के लायक नहीं था। हुसैन के लायक क्या था? फरमाया अल मवद्दा था। मवद्दत क्या है? मवद्दत का रूहुल बयान कहते हैं अल मवद्दा तो क्या है? मवद्दत है सिलानुल कल्बी फी ज़ातिही। मवद्दत सिलाने कल्ब का नाम है, यानी क्या है? मोहब्बत होती है देखकर, सिलान होता है बिन देखे, सलाम होता है बिन देखे, और सलाम भी सलाम से है। जब सलाम आता है वो सामने आने वाली चीज को नहीं देखता, जो आता है ले जाता है, जो आता है बहा के ले जाता है। अल्लाह ने फरमाया इसलिए मोहब्बत कहता हूँ, मोहब्बत हो कि देखकर। ये हुसैन के लिए हल्का लफ्ज है। हमने कहा मोहब्बत करना, क्योंकि मोहब्बत होती है बिन देखे, तो इसलिए फरमाया जिन्होंने देखा है वो भी मोहब्बत करेंगे, और जिन्होंने हुसैन को नहीं देखा वो भी हुसैन से मोहब्बत करेंगे। इंशाअल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करेगा मिलेगा क्या? कहा आजा मेरे मुस्तफा के दर पे, या रसूल अल्लाह मैं आपके दर पे आया हूँ, मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ जो हुसैन से मोहब्बत करेगा क्या मिलेगा? अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी लिखते हैं, अल्लामा इसहाक लिखते हैं, माता हुब्बी आले मोहम्मद माता शहीदा, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत हुई और मोहब्बत रखते हुए मर गया, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा जो हुसैन की मोहब्बत लेके दिल में जा रहा है। जो हुसैन मामा, यहाँ तक नहीं बात हुई, फरमाया माता अना हुब्बी आले मोहम्मद माता ताइबा, और याद रखना वो गुमराही की मौत नहीं मरेगा जिसके दिल में हुसैन होगा। मोहब्बत फरमाते अल्लाह उसे तौबा की मौत अता फरमाएगा। और फिर सुने, फरमाया तो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो जन्नत में इस तरह जाएगा जैसे दुल्हन अपने शोहर के घर में जाती है। जैसे दुल्हन अपने, या नहीं, दुल्हन कैसे जाती है? बनाओ श्रृंगार करके, सज के धज के, खुशबुएं लगा के। पता लगा जो भूखे अहले बैत रखते हैं ये पसीनों में गोते खा खा के जहन्नुम में जाएंगे, और हुब्बे अहले बैत अल्लाह जन्नत की खुशबुएं लगा लगा के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये खुशबुएं लगा के जन्नत में जाएंगे। अब सुनना, नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, इस महफिल जिक्र अहले बैत में आने वालों, ये हुसैन आम नहीं है। अब मैं आपकी तवज्जो देखूंगा, आपका इश्क देखूंगा। अरे जिसकी मोहब्बत तुझे शहादत दिला दे उसे हुसैन कहते हैं। अरे जिसकी मोहब्बत तुझे मरते वक्त तौबा करा दे
اسے حسین کہتے ہیں. جس کی محبت تجھے دلہن کی طرح سجا کے جنت میں لے جائے اسے حسین کہتے ہیں. اب سنو تو صحیح. اور یہ وہ کون حسین ہے؟ ارے کون حسین ہے؟ وہ عام حسین نہیں ہے. یہ روضہ رسول کا سجادہ نشین ہے. یہ مسجد نبی کا امام و خطیب ہے. اور یہ کون حسین ہے؟ یہ مدرسہ مصطفیہ کا یہ محدث اعظم ہے. یہ کون حسین ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا بچہ کہاں ہے؟ بچہ کہاں ہے؟ میں پہلے بندے سے آخری بندے تک توجہ چاہوں گا. میں نے حسین کرتے کرتے علی کرنا شروع کر دینا ہے. پھر رائفل کو سمیٹنا ہے. اب توجہ کرنا. نبی پاک تشریف لائے ہیں. ابو ہریرہ راوی ہیں. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا بچہ کہاں ہے؟ بچہ کہاں ہے؟ فرمایا نبی پاک اتنا فرما رہے تھے حسین پاک دوڑتے ہوئے تشریف لائے. مصطفیٰ کی گود میں چڑھ جاتے ہیں. واہ حسین تیرا مقدر ہے. ارے لوگ مدینہ دیکھنے کے لیے روتے ہیں. تو کبھی محمد کے کندھوں پہ سوار ہو جاتا ہے, کبھی مصطفیٰ کی گود میں سوار ہو جاتا ہے, کبھی مصطفیٰ کی سجدے کی حالت میں پشت پہ سوار ہو جاتا ہے. جس کی سواری اتنی عظیم ہو وہ سوار کتنا عظیم ہوگا. اب سنو تو صحیح. وہ حسین ہے. نبی پاک کی گود میں آ کے بیٹھتے ہیں. اپنا ہاتھ مبارک داڑھی میں داخل کر لیتے ہیں. نبی پاک ان کے لب کھولتے ہیں. لب کھول کے منہ چومتے ہیں. میں نے کہا جب نبی چوم رہے ہوں گے حسین چومایا جا رہا ہوگا, حسین گود میں ہوگا, وہ کیسا مقدر ہوگا. آسمان والے بھی رشک کر رہے ہوں گے, آسمان والے بھی رشک کر رہے ہوں گے. فرشتے آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہوں گے کہ کتنا پیارا منظر ہے. آج ایک صحابی کی موجودگی میں, اہل بیت کی موجودگی میں محمد نے حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور جو چوم رہا ہے وہ دین لانے والا ہے. جس کو چوما جا رہا ہے وہ محمد کا دین بچانے والا ہے. جو چوم رہا ہے وہ دین کو لانے والا ہے. جس کو چوما جا رہا ہے وہ محمد کا دین بچانے والا ہے. اور یہ کوئی عام حسین نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. آپ نے سب سے سنا ہوگا. ایک فقیر سے بھی آج تھوڑا سا سن لو, اس کا رنگ میں نے تھوڑا سا بدلا ہے. حسین منی, حسین مجھ سے ہے. وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں. حسین منی ترجمہ ذہن میں رکھنا, حسین مجھ سے ہے. حسین فاطمہ کی گود میں ہے, حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین علی کی گود میں ہے, حسین مصطفیٰ سے ہے. علی نے کندھوں پہ اٹھایا ہے, حسین مصطفیٰ سے ہے. علی کو حسین کو جھولا جھلایا جا رہا ہے, حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین کو چکی پیچ کے کھانا کھلایا جا رہا ہے, حسین مصطفیٰ سے ہے. اما پانی پلا رہی ہیں, حسین بھی مصطفیٰ سے ہے. حسین تھوڑے سے جوان ہو رہے ہیں, حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین کے لیے منبر چھوڑا جا رہا ہے کیونکہ حسین مصطفیٰ سے ہے. ان کے لیے خطبے کو لمبا کیا جا رہا ہے کیونکہ حسین مصطفیٰ سے ہے. ان کے لیے سجدے کو لمبا کیا جا رہا ہے کیونکہ حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین کو کندھوں پہ سواری کرائی جا رہی ہے کیونکہ حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین کو پیچھے کھڑا کر کے نمازیں پڑھائی جا رہی ہے کیونکہ حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین کی شادی ہو رہی ہے, حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین کے گھر علی اصغر آ رہا ہے کیونکہ حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین کے گھر میں علی اکبر آ رہا ہے, حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین کے گھر زین العابدین آ رہا ہے, حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین کے گھر سغرا آ رہی ہے, حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین کے گھر سکینہ آ رہی ہے, حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین مصطفیٰ کو پردہ کر کے حسین ابھی بھی مصطفیٰ سے ہے. ابو بکر کا دور آیا, حسین مصطفیٰ سے ہے. ابو بکر دنیا سے تشریف لے گئے, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. عمر کا دور آیا, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. اور اگر عمر پردہ کر جائے, عثمان آ جائے, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. پھر علی کا دور خلافت آ جائے, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. علی چلے جائے, حسن آ جائے, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین چلے جائے اور پھر بھی ابھی حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین ابھی بھی مصطفیٰ سے ہے. وقت گزرتا چلتا گیا, 61 ہجری آ گئی, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. مصطفیٰ کے لیے نواسا مدینے سے نکلا ہے 26 رجب کو, پھر بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. 26 رجب کے بعد مکہ میں آیا, 6 مہینے وہاں ٹھہرا, پھر بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. حج کو اعلان کو عمرے میں تبدیل کیا, پھر بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. ارے مکہ سے کربلا تک کے لیے نکلا, پھر بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. کربلا میں پہنچا, پھر بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. اصغر شہید ہوا, حسین ابھی بھی مصطفیٰ سے ہے. اکبر شہید ہوا, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. عباس شہید ہوا, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. ارے عباس شہید ہوا, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. عمر محمد شہید ہوئے, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. وہ شہید ہوا, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. اب جب سارے شہید ہوئے, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین خود لڑ رہا ہے, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. حسین بڑے بڑے کافروں کو مار رہا ہے اور یزیدیوں کو مار رہا ہے, ابھی بھی حسین مصطفیٰ سے ہے. ایک وقت آیا جب یکبارگی میں حملہ ہوا, حسین کا سر کٹا, حسین نیزے پہ آیا, پھر کیا ہوا, نیزے تک حسین مصطفیٰ سے تھا. وَإِلَى مِنَ الْحُسَيْنِ, اور نیزے سے قیامت تک محمد حسین سے ہو گیا.
نیزے سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہو گئے ہیں۔ یہ اس حسین کی بات کر رہا ہوں جس کی ماں وہ شان والی ہے کہ جب آئے تو مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن کی ماں آئے، ارے کون فاطمہ؟ فصیح فاطمہ کے فصاحت فاطمہ کی، بلی فاطمہ کے بلاغت فاطمہ کی، نجیب فاطمہ کے نجابت فاطمہ کی، فہیم فاطمہ کے فہامت فاطمہ کی، متین فاطمہ کے متانت فاطمہ کی، نجیب فاطمہ کے نجابت فاطمہ کی، صدور فاطمہ کے صدارت فاطمہ کی، وزیر فاطمہ کے وزارت فاطمہ کی، آئے عقیل فاطمہ کے قالت فاطمہ کی، وکیل فاطمہ کے وکالت فاطمہ کی، آئے شہید فاطمہ کے شہادت فاطمہ کی، آئے اوتاد فاطمہ کے اوتادیت فاطمہ کی، ہوش فاطمہ کے ہوشت فاطمہ کی، عدال فاطمہ کے عدالیت فاطمہ کی، آئے نبی فاطمہ کی نبوت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کی، رسالت فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا خدائی فاطمہ کی۔ ارے وہ فاطمہ جس کے لیے نبیوں کے امام کھڑے ہو جائے، آج اس حسین کا ذکر کر رہا ہوں جس کی ماں کی یہ شان ہے کہ نبی ان کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں تقریر کر رہا ہوں کہ بولے احمد شاہ صاحب آ جائے، میں بیٹھا رہوں گا کہ کھڑا ہو جاؤں؟ اگر احمد شاہ صاحب بیٹھے ہوں کہ بولے لال شاہ صاحب آ جائیں، احمد شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے کہ کھڑے ہو جائیں؟ اگر لال شاہ صاحب بیٹھے ہوں بابا فرید آ جائے، لال شاہ صاحب کھڑے ہو جائیں گے کہ بیٹھے رہیں گے؟ اگر بابا فرید بیٹھے ہوں تو بختیار کاکی آ جائے، سارے بولے نا پریشان ہیں۔ اب بختیار کاکی بیٹھے ہوں تو غریب نواز آ جائیں، غریب نواز بیٹھے ہوں عثمان ہرونی آ جائیں، عثمان ہرونی بیٹھے ہوں تو غوث پاک آ جائیں، غوث پاک بیٹھے ہوں تو جنید بغدادی آ جائیں، جنید بغدادی بیٹھے ہوں تو داتا علی حجویری آ جائیں، داتا علی حجویری بیٹھے ہوں تو کوئی تبا تابی آ جائے، اگر تبا تابی بیٹھے ہو تابی ویسے کرنی آ جائیں، کھڑے ہو جائیں گے نا۔ اب یہ کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں گے، اب ایسے کرنی بیٹھے ہوں تو حدیبیہ والے 1500 صحابہ میں سے کوئی آ جائے، ان 1500 صحابہ بیٹھے ہوں تو احد والے 700 میں سے کوئی آ جائے، وہ 700 بیٹھے ہوں تو 313 میں سے کوئی آ جائے، وہ 313 بدری بیٹھے ہوں تو 10 عشرہ مبشرہ میں سے کوئی آ جائے، وہ 10 عشرہ مبشرہ بیٹھے ہوں تو علی آ جائے، بولے ہاں کھڑے ہو جائے، علی بیٹھے ہوں تو عثمان آ جائے، عثمان بیٹھے ہوں تو عمر آ جائے، عمر بیٹھے ہوں تو ابو بکر آ جائے، ابو بکر بیٹھے ہوں تو کوئی نبی آ جائے، نبی بیٹھے ہوں تو کوئی رسول آ جائے، رسول بیٹھے ہوں تو ابراہیم آ جائیں، اگر ابراہیم بیٹھے ہوں تو محمد آ جائیں۔ اتنا ڈھیلا ڈھیلا اتنا ڈھیلا ڈھیلا بابا سے تو پتہ لگا جہاں سارے مسلمان مومن ولی غوث قطب ابرار اداب نقبا ابرار اخیار غوث کلندر تبا تابی تابی صحابی نبی رسول پیغمبر بیٹھے ہو اور محمد آ جائے تو سب کھڑے ہو جائے، اور وہ محمد جس کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ سامنے عزیز شام اسی کے شوہر کا نام علی ہے، یہ اس حسن حسین کی میں بات کر رہا ہوں جس کی شان یہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی اسامہ بن زید، صرف 5 سے 7 منٹ اور تقریر میری ہونے لگی ہے مکمل، 12 بج کے انشاءاللہ 20 منٹ میں چھوڑ دوں گا۔ اب نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی پاک سے محبت کرنے والوں، اسامہ بن زید کہتے ہیں رات کے کسی پہر میں مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی، میں نے کہا نبی کے پاس نہ چلے جاؤں، اور میں جب میں نبی پاک کے پاس آیا تو نبی پاک جب باہر تشریف لائے تو چادر ایسے لپیٹی ہوئی تھی، اور چادر سائڈوں سے نا تھوڑی تھوڑی کبھی ادھر سے اونچی ہوتی تھی ادھر سے نیچی ہوتی تھی، ادھر سے اونچی ہوتی تھی ادھر سے نیچی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی ضرورت کی بات کی، حاجت پوری ہوئی، میں جانے لگا تو دل میں خیال آیا پوچھوں نا یہ کون ہے یا رسول اللہ چادر میں کیا ہے؟ نبی پاک نے ایسے چادر کھول لی، فرمایا دائیں جانب حسن تھے بائیں جانب حسین تھے، فرمایا سن آزانی ابنایا و ابنا ابنتی، اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی فبحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فبحبہما یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔ پتہ لگا کائنات یہ کہتی ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ نبی کی یہ حدیث بھی آپ بتا رہی ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ سامنے عزیز شام میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ وہ علی المرتضیٰ کے گل کے پھول ہیں جس علی المرتضیٰ شیر خدا کی یہ شان ہے۔ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں آج لوگ علی المرتضیٰ سے بھی بغض رکھنے والے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی سے بغض وہی رکھے گا جو مومن نہیں ہے۔
کیونکہ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا. کیوں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ علی المرتضی شیر خدا وہ ہے جہاں علی ہوگا حق وہی ہوگا. جہاں حق ہوگا وہی علی ہوگا. آپ دلیل دے دوں اگر اجازت ہو تو, کیونکہ میں نے کہا 12-20 میں ختم کرنا ہے. جہاں علی ہوگا حق وہی ہوگا. نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا؟ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا نہیں. نبی فرماتے ہیں جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. پتہ نہیں آپ شاید ٹھنڈے پڑ گئے, میرا غور تو کرو. یہ نہیں فرمایا جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا, فرمایا جہاں علی ہوگا حق وہاں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نبی جانتے تھے کہ ایک مرتبہ میری محفل میں ابو بکر نے پوچھا تھا ما ھذا صراط مستقیم, یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی پاک کی محفل سجی ہوئی ہے, صحابہ تارے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, 14ویں کا چاند بیچ میں محمد بن کے چمک رہا ہے. اب صحابہ باری باری کھڑے ہو رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, نبی صاحب کے جواب دے رہے ہیں. سارے صحابی اپنی اپنی باری پہ سوال کرتے ہیں, جواب لیتے ہیں, بیٹھتے چلے جاتے ہیں. ایک صحابی جن کا نام ابو بکر ہے, صداقت کا تائیدار ہے, وفا کا پیکر ہے, نبی پاک سے محبت کرنے والا ہے, راتوں کو مصلی پہ آ کے رونے والا ہے, کبھی بلال کو خرید کے آزاد کرنے والا ہے, کبھی سارا مال لے کے محمد کے قدموں میں حاضر ہو جانے والا ہے, ہجرت میں محمد کے ساتھ رہنے والا ہے, سفر کے لیے اپنی بیٹی کی ڈیوٹی لگا کے کھانا محمد کو کھلانے والا ہے, غار ثور میں محمد کے ساتھ 3 دن رہنے والا ہے. وہ ابو بکر صدیق ہے جس کی شان میں اللہ کا قرآن آنے والا ہے, جسے علی بھی محبت کرتے ہیں, عمر بھی محبت کرتے ہیں, عثمان بھی محبت کرتے ہیں. علی وہ تائیدار صداقت کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اے نبیوں کے امام میرا ایک سوال ہے. نبیوں کے امام نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا ما ھذا صراط مستقیم, اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سب صحابہ کے سوال ہو رہے ہیں, نبی جواب دے رہے ہیں, لیکن ابو بکر نے سوال کیا, میرے مصطفیٰ نے بٹھا دیا. سارے صحابہ انگشتے بندردان ہو گئے کہ بھائی سب کے جواب ملتے گئے ہیں, فوراً جواب ملے ہیں. ابو بکر کے سوال پہ جواب دیا نہیں, بٹھا دیا ہے, لیکن کسی کی توجہ ابھی اس طرف گئی نہیں تھی کہ محفل میں سارے موجود ہیں, صرف علی موجود نہیں ہے. محفل میں سارے موجود ہیں, علی موجود نہیں ہے. تھوڑی دیر گزری ہے, دروازے پہ مرتضیٰ چہرہ چمکاتے ہوئے, النظر علی وجہ علی جن عبادت والا چہرہ لے کر آتے ہوئے, یہ چہرہ عبادت والا کیوں نہ ہو جو آیا کعبے کے اندر ہے, جو آیا کعبے کے اندر ہے. اور کعبے کی شان یہ ہے, اللہ فرماتا ہے مبارکن برکت والا ہے, وہ ہدی للعالمین, یہ عالمین کے لیے ہدایت والا ہے. اللہ کا علی کعبے کے اندر آ کے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کعبے کی شان یہ ہے, کعبہ برکت والا بھی ہے, ہدایت والا بھی ہے. علی آج کعبے کے اندر آ کے بتا رہے ہیں علی عام نہیں ہے, علی برکت والا بھی ہے, علی ہدایت والا بھی ہے. اور یاد رکھنا کعبے کو صرف ایک نسبت حاصل ہے کہ کعبہ صرف بیت اللہ ہے, علی کو بڑی نسبتیں حاصل ہے. علی کو کتنی نسبتیں حاصل ہے؟ علی کو اتنی نسبتیں حاصل ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہے, علی انوار اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی خیار اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی ابرار اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی اسد اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی کرم اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی اسم اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی ید اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی مع اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی من اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی صبغت اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی ولایت اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی حجت اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی کرم اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی اسد اللہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, علی ولایت اللہ ہے. اب سنیے, اور پھر علی کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا کہ علی کا جو علی کا ایک لقب ہے نا حیدر, کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ حیدر کا معنی شیر ہے, عباس کا معنی بھی شیر ہے. عباس بھی شیر کو کہتے ہیں, اسد بھی شیر کو کہتے ہیں, زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں, عباس بھی شیر کو کہتے ہیں, حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں, حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں. یہ سارے نام شیر کے ہیں, لیکن کب کب ہے؟ جیسے جیسے شیر اپنی حیت بدلتا ہے نا ویسے ویسے نام بدلتے ہیں. مثلا شیر بیٹھا ہو تو اسد ہوتا ہے, تسی شیر سامنے نہ رکھو, تسی علی سامنے رکھو. علی بیٹھا بھی شیر ہے, شیر بیٹھا ہو تو اسد ہوتا ہے, دشمن کو دیکھ لے تو زیغم ہوتا ہے, دیکھ کے چل پڑے تو عباس ہوتا ہے, دشمن کو پنجوں میں جکڑ لے تو حمزہ ہوتا ہے, پکڑ کے چیر دے تو حیدر کا. سامنے یہ تشاؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں, یہ علی المرتضی شیر خدا کوئی عام ہستی یہ وہ ہستی ہے. کون سی ہستی ہے کہ مقام غدیر کے مقام پر نبی نے اسپیشل ممبر لگوایا ہے.
ابو بکر بھی موجود ہے, عمر بھی موجود ہے, عثمان موجود ہے, ابو ہریرہ بھی ہے, سلمان فارسی بھی ہے, قمر بھی ہے, انس بن مالک بھی ہے, سارے صحابہ موجود ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے بڑی گفتگو فرمائی, بڑی مثالیں بھی نائل فرمائی. ان مثالوں کو دینے کے بعد لوگوں سے ایک بات پوچھا ہے, من کنت مولا, من کنت مولا, آواز آتی ہے نام یا رسول اللہ, ہم آپ کو مولا مانتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا سوچ لو, تم سارے کھڑے ہو, تم سارے ایک بار پھر غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. من کنت مولا, سامنے کا نام یا رسول اللہ, آپ ہمارے مولا ہیں. نبی پاک نے فرمایا سنتے جاؤ, میں تم سب سے مخاطب ہوں, ابو بکر سے لے کر ہریرہ تک, ہریرہ سے لے کے قمر تک, میں سب سے پوچھ رہا ہوں من کنت مولا یا رسول اللہ, نام یا رسول اللہ, نام یا رسول اللہ, نام یا رسول اللہ. آوازیں بلند ہو رہی ہیں, نبی پاک منبر لگا کے کھڑے ہیں. فرمایا لوگوں میں پھر پوچھتا ہوں من کنت مولا, یکبارگی میں سوالات کی بات آتی ہے, نام یا رسول اللہ, آپ ہمارے مولا ہیں. نبی پاک نے فرمایا پھر سن لو, اگر میں تم سب کا مولا ہوں پھر اپنا بددعا کا چہرہ مرتضیٰ کے چہرے کی طرف کر کے مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ لوگوں سن لو, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, اس کا علی مولا ہے. وہاں صراط مستقیم. اب نبی پاک علیہ السلام کے پاس علی مسکراتا چہرہ لے کر آئے, ابھی پہلو میں بیٹھے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر کو کھڑا کر دیا, کہا اب ابو بکر پوچھ کیا پوچھتا ہے. کہا وہاں صراط مستقیم, وہاں 3 منٹ رہ گئے گفتگو کے, میں سمیٹنے لگا ہوں. فرمایا کیا پوچھتا ہے, کہا ما ھذا صراط مستقیم. ابو بکر کا سوال کیا ہے, صراط مستقیم کیا ہے. اب میرے محمد مصطفیٰ سے یہ سوال کر رہے تھے ابو بکر سے, آپ پوچھو کیا پوچھتے ہو. اتنی دیر میں علی پاک محمد کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے. اب ابو بکر نے سوال کیا ما ھذا صراط مستقیم, یہ مولا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. فرمایا کہ ابو بکر نے فرمایا ما ھذا صراط مستقیم. نبی پاک سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے. اتنی دیر میں علی پہلو میں آ کر بیٹھ گئے تھے, ابھی بیٹھے ہیں. تو نبی پاک نے پھر چہرہ علی کی طرف کر لیا. واہ علی کتنے تیرے مقدر ہیں, جتنی مرتبہ دنیا کعبے کو دیکھتی ہے مصطفیٰ اتنی دفعہ تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں. علی, نبی پاک نے علی پاک کے چہرے کی طرف چہرہ کیا, کہا ابو بکر تیرا سوال ہے ما ھذا صراط مستقیم, صراط مستقیم کیا ہے. میرے علی کے چہرے کو دیکھ لے, ہذہ صراط مستقیم, میرا علی صراط مستقیم ہے, میرا علی صراط جو محمد کے گود میں پلے ہیں, کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے ہیں, کسی کالج میں نہیں گئے ہیں. صرف کیا ہوا تھا, پیدا ہوئے پہلا غسل محمد نے دیا. فرمایا آج پہلا غسل تجھے میں دے رہا ہوں, کل آخری غسل مجھے تو دے گا. اور پھر نبی پاک نے ایک گٹھی دی, اس میں کوئی شہد نہیں لگایا, دودھ نہیں پلایا, اپنا لعاب دہن علی کے منہ میں ڈال دیا. اب اس لعاب دہن کی شان کیا ہوئی, علی جوان ہوتے چلے گئے. ایک وقت نے ممبر پہ بٹھایا, پھر علی نے کہا سلونی ما شئتم. سبحان اللہ. نہ کوئی فزکس کا اسپیشلسٹ یہ دعویٰ کر سکا, نہ میتھمیٹکس کا, کوئی سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ جو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. کائنات میں نبیوں کے بعد ایک ہی ہستی ہے جس کا نام علی ہے, جس نے کہا جو پوچھو گے وہ میں بتاؤں گا. پھر ممبر پہ بیٹھ کے جب پوچھا نا تو آنے والے نے کہا بتا میں کون ہوں. آپ نے کہا اچھا. آپ آسمان کی طرف دیکھا, زمین کی طرف دیکھا, مشرق مغرب شمال جنوب دیکھا. فرمایا سن لیجئے, سوال کرنے والے تو ہی جبریل ہے. کہا کیسے؟ کہا نہ تو سدرا پہ نظر آیا, نہ مشرق مغرب, نہ تحت سرا پہ نظر آیا. میں نے کہا جو سوال کر رہا ہے وہی جبریل ہے. آخری جملہ شان علی پہ علم علی پہ دیتا چلو. میں نے کہا بدبخت تو ابھی تک نبی کے علم میں الجھا ہوا ہے, کبھی علی کے در پہ تو آ. علی پاک کے در میں نا ایک بچہ پیدا ہوا عمر فاروق کے دور میں. عمر فاروق کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا, دھڑ ایک تھا سر دو تھے. دھڑ ایک تھا سر دو تھے. آگی بات میراث کی, وراثت کیسے تقسیم ہو. دور ہے عمر فاروق کا, تم کہتے عمر دشمن تھے, وہ تو خود علی کو مشکل کشا مانتے تھے, کیونکہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا تحقیق کے موتی ذرا چن چن کے رکھ, جو بھی ذکر علی سے جلے اسے بھون بھون کے رکھ. عمر کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں شعر کی صورت میں.
تحقیق کے موتی ذرا چن چن کے رکھ، جو بھی ذکر علی سے جلے اسے بھن 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 کے رکھ۔ توجہ ادھر کر لیں بھائی، میں لالا موسیٰ کھاریاں کا واقعہ نہیں پڑھ رہا، اللہ اکبر، میں علی پڑھ رہا ہوں جس کا نام میرے محمد نے علی رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور علی کا معنی بلند ہے، اور وہ اتنے بلند ہے کہ جب کعبے کے بت گرائے جا رہے تھے تو محمد کے کندھوں پہ سوار تھے، تو نبی پاک نے فرمایا علی کتنے بلند ہو؟ کہا اگر حکم کریں تو آسمان کھینچ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ میں اس علی کی بات کر رہا ہوں، اب توجہ کیجئے گا۔ تحقیق کے موتی ذرا چن چن کے رکھ، جو بھی ذکر علی سے جلے اسے بھن 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 کے رکھ، نئی ضرورت ان وقت کے یزیدیوں سے ڈرنے کی، جہاں بھی شمر کا بچہ ملے سے تن 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 کے رکھ۔ اب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل پڑی، انہوں نے کہا علی پاک کو بلا لو۔ علی پاک تشریف لے آئے ہیں، اب علی پاک نے کوئی اسپیشل LLBA نہیں کیا ہوا، بے شک بے شک، اب صرف یہی ہے کہ گود مصطفیٰ میں پلے اور لواب دہن چکھا ہے۔ علی پاک نے فرمایا امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، دھڑ ایک ہے سر دو ہے، میراث کا معاملہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی تقسیم کیسے ہوگی۔ علی پاک نے فرمایا ان کے سونے کا انتظار کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے سونے کا انتظار کرو۔ فرمایا جب یہ سو جائیں ان کے پاس شور کرو، پھر ایک تصور کرو، اگر دونوں ایک بارگی میں جاگ جائے شور کرنے سے، پھر یہ ایک ہے، پھر ایک ہی سمجھ کے وراثت تقسیم ہوگی، اور اگر شور کرنے سے ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے پھر یہ دو تصور کیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق ممبر سے نیچے اترے، علی پاک کا پیشانی چوم کے کہا یا اللہ میری زندگی میں وہ وقت نہ لانا جو علی کے بغیر ہو۔ اور سنیے یہی تھے امیر معاویہ جو میرے علی پاک سے بڑی عداوت رکھنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا خنثی مشکل، ادھر خط لکھا ہے علی پاک کو کہ یہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی وراثت کی معاملات کیا ہوں گے۔ علی پاک کے پاس خط آیا تو علی پاک نے خط پڑھ کے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمارے مخالفین کو ہماری ضرورت پڑی ہے، ہمارے مخالفین کو ہماری ضرورت پڑی ہے۔ اب آپ نے فرمایا خنثی مشکل، اس کی وراثت سمجھ نہیں آتی حاکم شام کو؟ نہیں آ رہی۔ آپ نے جواب لکھا اس کی شرمگاہ دیکھو، اگر شرمگاہ عورت جیسی ہے تو عورت سمجھ کے وراثت دو، اگر اس کی شرمگاہ مرد جیسی ہے تو مرد سمجھ کے اس کو وراثت دو۔ یہ علی کا علم ہے، اور یہ علم کالج یونیورسٹی میں پڑھ کے نہیں آیا، فقط محمد کا لواب دہن جوس کے سمجھ آیا ہے۔ جس نے محمد کا لواب دہن جوسا ہو وہ کسی سوال کے آگے عاجز نہیں آتا، تو پھر اللہ نے خود سوچو محمد کو کتنا علم عطا کیا ہوگا۔ ہم بس یہی کہتے ہیں کہ آل بیت سے محبت کرو اور ڈٹ کے کرو، یزید پہ لعنت بھیجو تو ڈٹ کے بھیجو، کیونکہ حسین پیدا ہوا ہے 3 شعبان کو مدینہ میں فاطمہ کے گھر میں نور بن کے نازل ہوا، اور جیسی شام اور حمص کے درمیانی علاقے معتبر میں حاکم شام کے گھر میں عذاب بن کے نازل ہوا۔ حسین نے پیدا ہوتے ہی جوشی رضوان رسول کی، یزید کو پیدا ہوتے ہی کوٹھی میں لی شراب کی۔ حسین کی نانی وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جسے نبی محبت کیا کرتے تھے، اور حسین کی اور یزید کی نانی ہند، یزید کی نانی عیسائی خاندان سے تھی، اور حسین کا نانا سید المرسلین تھا جو نبیوں کا سردار تھا۔ حسین یزید کا نانا جو عیسائی خاندان سے تھا، اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں حسین کی دادی فاطمہ جس کی قبر میں خود رسول لیٹے ہیں، جسے کفن رسول کے کرتے کا ملا ہے۔ یزید کی دادی ہندا تھی جس نے نبی کے چچا کا کلیجہ چھپایا تھا، اور وہ دیکھیے تو صحیح حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا، یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، اور حسین کا ایک بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا ایک بھائی تھا جو مصلی امامت کا تاجدار بن گیا، اور اسی لیے یزید نے، اس لیے حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے 26 رجب کو کہا تھا لکھ ولید یزید کو میں تیری بیعت کروں تو کیسے، میرے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے، میرے بابا جیسا تیرا بابا نہیں ہے، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے، میرے بھائی جیسا تیرا بھائی نہیں ہے، مجھ جیسا تو نہیں، تو جیسا میں نہیں، تو کربلا کے میدان میں اپنے ہزاروں لے آ، میں اپنے 72 لے آتا ہوں، کربلا کے میدان میں تو اپنے ہزاروں لے آ، میں اپنے 72 لے آتا ہوں، قیامت تک ہر حرام زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا حسین